بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا صدق اللہ العظیم۔ اللہ لطیف یحب اللطافہ اللہ نظیف یحب النظافہ۔ اے اولاد آدم، ہم نے تم پر ایک ایسا لباس نازل کیا ہے جس کے ذریعے سے تم جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے اور تمہارے لیے زینت اور حفاظت کا ذریعہ ہم نے لباس کو بنایا ہے۔ حقیقت بات ہے، اللہ نظیف یحب النظافہ اللہ لطیف یحب اللطافہ۔ یہ بات حق ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہے اور صاف ہے۔ اللہ پاکی کو اور صفائی کو پسند فرماتے ہیں۔ اللہ نظیف یحب النظافہ۔ حقیقت ہے یہ کہ اللہ پاکیزہ ہیں اور پاکیزگی کو ہی پسند فرماتے ہیں۔ یہاں پر آپ حضرات کے سامنے کپڑوں کے اور لباس کے آداب عرض کیے جا رہے ہیں کہ لباس ہمارا کیسا ہو، لباس کیسا ہونا چاہیے، لباسوں کو ہمیں کس طریقے سے پہننا چاہیے۔ روز مرہ کے ہمارے جو کپڑے ہوتے ہیں جنہیں ہم پہن کر اپنے جسم کو خوبصورت بناتے ہیں، زیب تن ہوتے ہیں، زیب و زینت کے لیے ہوتے ہیں یا اپنے سطر کو چھپانے کے لیے ہوتے ہیں، تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں لباس ہوتا کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے اور لباس سے کیا مراد ہے کہ لباس کا مقصد زینت و آرائش اور موسمی اثرات سے حفاظت کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور لباس پہننا یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان اس کے بنا ادھورا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں ہیں کہ جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں لباس کے پہننے کے طریقے بتائے ہیں کہ لباس کیسا ہو، لباس ایسا ہو کہ جس سے ہم اپنے سطر کو چھپا سکیں۔ آپ نے فرمایا کہ الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہ عورتی و اتجمل بہ حیاتی، کہ لباس سے جب انسان اپنے جسم کو ڈھانپ لیتا ہے، اپنے جسم کو چھپاتا ہے، تو لباس اللہ کی عطا کردہ ایک نعمت ہے۔ اس نعمت کو انسان کو اللہ کی شکر گزاری کرتے ہوئے اس نعمت کو پہننا چاہیے اور اس کو اس طریقے سے پہننا چاہیے جو طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو سکھلایا ہے۔ لہٰذا اس کے 19 یا 20 آداب ہیں جو آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے، نمبر 1، لباس ایسا ہو جس سے ہمارا پورا سطر چھپ رہا ہو، چاہے وہ مردوں کا ہو یا عورتوں کا ہو، کہ عورتوں میں لباس اتنا باریک نہ ہو کہ جسم اس کا نظر آ رہا ہو۔ وہ عورتیں جو لباس پہنتی ہیں اور ان کا لباس اتنا باریک ہوتا ہے کہ جسم کے اندرونی حصہ نظر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عورتیں جو اپنے جسم کی نمائش کرتی ہے یہ دوزخ کا ایندھن بن رہی ہے۔ نمبر 2، لباس پہنتے وقت ہمیں یہ سوچنا ہے کہ یہ اللہ کی ایک عطا کردہ نعمت ہے جس سے خدا نے صرف انسان کو ہی نوازا ہے۔ پوری کی پوری کائنات میں اللہ نے فقط اور واحد ایک انسان ایسا بنایا ہے کہ جس کے لیے اللہ نے لباس کو ضروری بنایا ہے۔ دیگر جتنے بھی مخلوقات ہیں، درندے ہیں، پرندے ہیں، چرندے ہیں، سمندروں میں رہنے والی مچھلیاں ہیں اور دیگر جانور ہیں، تمام کے تمام جانور اس نعمت عظمیٰ سے محروم ہیں۔ نمبر 3، بہترین لباس تقوی کا لباس ہے۔ تقوی کے لباس سے باطنی پاکیزگی بھی مراد ہے۔ جہاں پہ قرآن میں اللہ نے لباس کا ذکر کیا ہے وہاں پہ 2 باتیں ہیں۔
ایک ظاہری لباس ہے اور ایک باطنی لباس ہے۔ باطنی لباس یہ ہے کہ انسان کا دل، اس کا دل اور اس کے ایمان کی حقیقت شرک سے، کفر سے، منافقت سے پاکیزہ ہو۔ اور ظاہری لباس یہ ہے کہ ظاہری لباس کی پرہیزگاری کا معنی یہ ہے کہ ایسا لباس پہنے جو شریعت کی نظر میں پرہیزگاروں کا لباس ہو، جس سے تکبر اور غرور کا اظہار نہ ہو، جو نہ عورتوں کے لیے عورتوں کا لباس آدمیوں کے لباس سے مشابہت اختیار نہ کرتا ہو، اور مردوں کا لباس عورتوں کے لباس سے مشابہت اختیار نہ کرتا ہو۔ نمبر 4، نیا لباس پہنے تو کپڑے کا نام لے کر خوشی کا اظہار کیجیے۔ خدا نے اپنے فضل و کرم سے یہ کپڑا عنایت فرمایا ہے، اور شکر کے جذبات سے سرشار ہو کر نیا لباس پہننے کی دعا پڑھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنا کرتے تھے یا پڑھا کرتے تھے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نیا کپڑا، عمامہ، کرتا یا چادر پہنتے تو اس کا نام لے کر فرماتے۔ آپ فرماتے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم لک الحمد انت کسوتنیہ اسألک خیرہ وخیر ما صنع لہ واعوذ بک من شرہ وشر ما صنع لہ، رواہ ابو داود۔ ترجمہ، خدایا شکر ہے تیرا، تو نے مجھے یہ لباس پہنایا، میں تجھ سے اس کے خیر خواہ ہونے کا سوال کرتا ہوں، اور میں اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتا ہوں، اور اس لباس کی برائی سے اور اس کے مقصد کے اس برے پہلو سے جس کے لیے یہ بنایا گیا ہے۔ دعا کا مطلب یہ ہے کہ خدا تو نے جو مجھے لباس پہنایا ہے، میں تیرا یہ بخشا ہوا لباس پہن کر تیرا شکر گزار ہوں، اور اس لباس کو پہن کر میں اتراؤں گا نہیں، میں ریاکاری اور دکھلاوا نہیں کروں گا، اور میں تیرے دوسرے بندوں کو اپنے ذات کے سامنے، اپنے لباس کے سامنے حقیر نہیں مانوں گا۔ اس دعا کو پڑھنے کا مقصد یہ ہے تاکہ انسان کے دل میں اور اس کے یقین میں یہ بات نہ آئے، اس کے ذہن میں، اس کے حاشیہ خیال میں یہ بات نہ آئے کہ ہم چنی دیگر نیست، کہ میرے جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں، جو لباس میں نے پہنا ہے یہ نہیں پہن سکتے۔ اچھا لباس پہننے کے بعد میرے اندر غرور آ جائے، میرے اندر تکبر آ جائے، میرے اندر ریا اور نمود آ جائے، اللہ کی قسم یہ پہنا ہوا لباس کل قیامت کے دن جہنم کا لباس ہوگا۔ یہ جو اللہ نے مجھے لباس دیا ہے جس پہ میں نے کہا اللہم لک الحمد انت کسوتنیہ، کہ اللہ میں تیرا شکر گزار ہوں، میں تیری تعریف ہزاروں بار بیان کرتا ہوں کہ جس نے مجھ جیسے فقیر کو اچھا لباس پہنایا ہے۔ اسألک خیرہ وخیر ما صنع لہ، اور جو اس کپڑے کو پہن کر جو میں کام انجام دوں گا، اور جو کام اس کپڑے کے پہننے کے بعد کامیابی کی طرف لوٹیں گے، تو اس کے سارے اثرات کا میں تجھ سے شکر گزار ہوں۔ اور میں پناہ چاہتا ہوں تجھ سے کہ اس کپڑے کو پہننے کے بعد جو برائیاں میرے اندر آنا چاہیے تھی، تو نے اس سے، ان برائیوں سے اور ان خرابیوں سے میرے پروردگار تو نے مجھے بچا کے رکھا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں۔ اور لباس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ جو شخص نیا کپڑا پہنے، اگر وہ گنجائش رکھتا ہو تو اپنے پرانے کپڑے کسی غریب کو خیرات میں دے دے، اور نئے کپڑے پہنتے وقت یہ دعا پڑھے۔ دعا، الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہ عورتی واتجمل بہ حیاتی۔ ترجمہ، ساری تعریف اور حمد اس خدا کے لیے ہے جس نے مجھے یہ کپڑا پہنایا، جس سے میں اپنی ستر پوشی کرتا ہوں، اور اس زندگی میں میرے لیے یہ کپڑا حسن و جمال کا ذریعہ ہے۔ جو شخص بھی نیا لباس پہنتے وقت یہ دعا پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کو زندگی میں بھی اور موت کے بعد بھی اپنی حفاظت اور نگرانی میں رکھے گا۔ ایک معمولی سی سنت ہے میرے بھائیو، وہ سنت یہ ہے کہ ہم کوئی کپڑا پہن رہے ہیں یا نیا کپڑا ہم پہن رہے ہیں، ایک مختصر سی چھوٹی سی دعا ہے
الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہ عورتی واتجمل بہ حیاتی۔ اس دعا کے پڑھنے پر اللہ کا وعدہ اپنے بندے سے ہے کہ میرے رب کو دیکھو، میرا رب اپنے بندے سے کتنی محبت کرنے والا ہے کہ اس بندے کے بارے میں اللہ نے ایک پیغام سنا دیا کہ یہ بندہ اپنی زندگی میں بھی میرے حفظ و امان میں ہے، اور مرنے کے بعد بھی یہ بندہ میرے حفظ و امان میں ہے۔ نمبر 6، کپڑے پہنتے وقت سیدھی جانب کا خیال رکھیں۔ قمیص، کرتا، شیروانی اور کوٹ وغیرہ پہنے تو پہلے سیدھی آستین پہنے، اور اسی طرح پائجامہ وغیرہ پہنے تو پہلے سیدھے پیر میں پائچہ ڈالے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قمیص پہنتے تو پہلے سیدھے ہاتھ سیدھی آستین میں ڈالتے اور پھر الٹا ہاتھ الٹے آستین میں ڈالتے۔ اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوتا پہنتے تو سیدھا پاؤں سیدھے جوتے میں ڈالتے اور الٹا پاؤں الٹے جوتے میں ڈالتے۔ جب آپ جوتا اتارتے تو پہلا الٹا پاؤں اتارتے، الٹا پاؤں نکالتے، اور پھر اس کے بعد جو ہے سیدھا پیر نکالتے۔ نمبر 7، کپڑا پہننے سے پہلے ضرور جھاڑ لیجیے، ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی موذی جانور ہو، خدا نخواستہ کوئی ایذا پہنچائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار جنگل میں اپنے موزے پہنے ہوئے تھے۔ پہلا موزہ پہننے کے بعد جب آپ نے دوسرا موزہ پہننے کا ارادہ فرمایا تو ایک کوا جھپٹا اور موزہ اٹھا کر اڑ گیا، کافی اوپر لے جا کر اس نے موزے کو چھوڑ دیا۔ جب موزہ اونچائی سے نیچے گرا تو گرنے کی چوٹ سے اس میں سے ایک سانپ دور جا پڑا۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کا شکر ادا کیا اور ارشاد فرمایا، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے جب موزہ پہننے کا ارادہ کرے تو اس کو جھاڑ لیا کرے۔ ایسے ہی اپنے لباس کے بارے میں ہے کہ جب کرتا یا پائجامہ یا قمیص یا شلوار پہننے کی کوشش کرے تو پہلے اس کو اچھی طریقے سے جھاڑ لے تاکہ کوئی کیڑے مکوڑے یا موذی جانور اس میں نہ ہو۔ نمبر 7، لباس سفید پہنے۔ سفید لباس مردوں کے لیے پسندیدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سفید کپڑا پہنا کرو، یہ بہترین لباس ہے۔ سفید کپڑا ہی زندگی میں پہننا چاہیے اور سفید کپڑے میں ہی مردوں کو دفن کرنا چاہیے۔ رواہ ترمذی۔ ایک اور موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سفید کپڑا پہنا کرو، اس لیے کہ سفید کپڑا زیادہ صاف اور ستھرا ہے، اور اسی میں اپنے مردوں کو بھی کفن دیا کرو۔ صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سفید کپڑا پہنتے رہا کرو، یعنی آپ نے خود نے بھی سفید لباس پسند کیا اور امت کے مردوں کو بھی اسی کے پہننے کی ترغیب دی ہے۔ نمبر 8، پائجامہ، لنگی وغیرہ ٹخنوں سے اونچا رکھے۔ جو لوگ غرور اور تکبر میں اپنا پائجامہ اور لنگی وغیرہ لٹکاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں وہ ناکام اور نامراد لوگ ہیں اور سخت عذاب کے مستحق ہیں۔ لہٰذا پینٹ پہنی ہوئی ہو یا پائجامہ پہنا ہوا ہو یا پینٹ پہنی ہوئی ہو تو اسے اپنے ٹخنے سے اوپر پہننا چاہیے۔ یہ کبریت کی اور غرور کی اور تکبر کی بھی علامت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مردوں کو جو اپنے پائجامے کو یا لنگی کو یا پینٹ کو ٹخنوں سے نیچے رکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سخت عذاب کا باعث بنایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جو جنہیں خدا تعالیٰ قیامت کے دن نہ تو ان سے بات کرے گا اور نہ ان کی طرف اپنی نظر رحمت فرمائے گا اور نہ ان کو پاک صاف کر کے جنت میں داخل فرمائے گا، بلکہ ان کو انتہائی دردناک عذاب دے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
یہ ناکام اور نامراد لوگ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک وہ جو غرور اور تکبر میں اپنا تہبند ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے، دوسرا وہ شخص ہے جو احسان جتاتا ہے، دوسروں پہ احسان کیا ہے اور اس کو بتا رہا ہے، اس کو دکھا رہا ہے تاکہ سامنے والا اس کے احسان تلے دبا رہے اور شرمندہ رہے۔ تیسرا وہ شخص ہے جو جھوٹی قسموں کے سہارے اپنی تجارت کو چمکانا چاہتا ہے۔ ان تمام لوگوں پر اللہ کا عذاب ہے، بلکہ اللہ کے نبی نے تو یوں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بات بھی نہیں کریں گے، اور بات کرنے کے ساتھ ساتھ ایسے لوگوں کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نظر رحمت بھی نہیں کریں گے۔ مسلم کی روایت ہے۔ ایک واقعہ اس میں بیان فرمایا ہے، حضرت عبید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ اپنا ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ سفر میں جا رہا تھا، میں نے اپنے پیچھے سے یہ کہتے سوا تہبند اٹھا لو، اپنے پائجامے کو اونچا کر لو کہ اس سے آدمی ظاہری نجاست سے بھی محفوظ رہتا ہے اور باطنی نجاست سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ میں نے گردن پھیر کر دیکھا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آواز لگا رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ٹخنوں سے اونچا پائجامہ اور لنگی وغیرہ رکھنے سے آدمی ہر طرح کی ظاہری اور باطنی نجاستوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ یعنی بڑا ہی معنی خیز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کپڑا نیچے لٹکے گا تو ظاہری بات ہے کہ وہ زمین کی اور فرش کی تمام گندگیوں کو صاف کرتا ہوا چلا جائے گا، اور جب پائجامہ ٹخنوں سے اوپر رہے گا تو زمینی غلاظت اور زمینی نجاست سے اس بندے کا لباس پاک اور صاف ہوگا۔ نمبر 9، ریشمی کپڑا نہ پہنے، یہ عورتوں کا لباس ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو عورتوں کا سا لباس پہننے اور ان کی شکل و صورت بنانے سے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ریشمی لباس نہ پہنو کہ جو اس کو دنیا میں پہنے گا وہ آخرت میں اس کو نہ پہن سکے گا۔ بخاری مسلم۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، اس ریشمی کپڑے کو پھاڑ کر اس کے دوپٹے بنا کر ان فاطماؤں میں تقسیم کرو۔ مسلم۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ خواتین کے لیے ریشمی کپڑا پہننا پسندیدہ ہے، عورتوں کے لیے ریشمی کپڑا پہننا پسندیدہ ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ خواتین کے دوپٹے بنا دو، ورنہ کپڑا تو دوسرے کاموں میں بھی آ سکتا تھا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور میری عزیز بہنوں، آج کے اس پرفتن دور میں اور اس دجالی دور میں ایک بہت بڑا فیشن چلا آ رہا ہے کہ ہمارے پریوار میں اور خاندان میں اور ہمارے معاشروں میں کوئی فنکشن یا کوئی پروگرام ہوتا ہے یا کوئی مجلس منعقد ہوتی ہے یا کوئی محفل منعقد ہوتی ہے، تو جو ہمارے گھروں میں نوجوان لڑکے لڑکیاں ہوتے ہیں، کپلز ہوتے ہیں، وہ اپنے لباس میچنگ کرتے ہیں۔ بیوی نے جو لباس پہنا ہے اسی لباس کا کرتا پائجامہ یا شرٹ اور پینٹ لڑکا بناتا ہے، میچنگ ڈریس پہنتے ہیں، تاکہ آنے والے مہمانوں کے سامنے یہ نظر آئے کہ یہ میچنگ ہے، یہ نظر آ رہے ہیں دونوں۔ اللہ کی قسم، وہ لباس جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے لیے بنایا ہے، اگر یہ مرد پہنتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں، اللہ کی عدالت میں، اللہ کے سامنے، جہاں پہ اللہ کی عدالت ناانصافی نہیں ہے، اللہ کے قانون میں ناانصافی نہیں ہے، وہاں پہ فرشتہ اعلان کرے گا، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے میرے فرشتوں جو مجرم ہیں، گناہ کر کے آئے ہیں، میرے حکم کو ٹھکرا کر آئے ہیں، میرے طریقوں کو اپنی ٹھوکروں میں مار کے آئے ہیں، ایسے مجرموں کو اپنی گردنوں کے بل گھچٹ کر میرے سامنے پیش کیا جائے۔
وہاں پر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ریشمی کپڑا نہ پہنو، یہ عورتوں کا لباس ہے۔ یہاں دنیا والوں کو خوش کرنے کے لیے یا چمک دمک پھیلانے کے لیے یا اپنے من کو اور دل کو تھوڑی دیر کے لیے خوشی پہنچانے کے لیے یہ نوجوان لڑکا اپنی بیوی سے لباس کو میچ کرتے ہیں کہ جو لڑکی نے جو لباس پہنا ہے وہی لباس لڑکا پہن رہا ہے۔ یہ بیوی کو خوش کر رہا ہے، یہ معاشرے والے کو خوش کر رہا ہے، یہ خاندان میں آنے والے مہمانوں کو خوش کر رہا ہے، لیکن اللہ کی قسم اس کے اوپر اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہے۔ کل قیامت کے دن جب صفیں بنے گی تو اللہ فرمائیں گے من تشبہ بقوم فہو منہم، ان میں جس نے جس کی جو ہے شکل و صورت اختیار کی ہے اسی کو انہی کے ساتھ کھڑا کر دو۔ تو باوجود یہ مرد ہونے کے عورتوں کی صف میں ہوگا یا غیر مومنین کی صف میں ہوگا۔ اللہ کی طرف سے یہ ایک اعلان ہے کہ آج کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اپنے لباس میں تفریق نہیں کر رہے ہیں۔ میرے بھائی، مرد بننا ایک بہت بڑی نعمت ہے، عورت کا بننا ایک الگ نعمت ہے۔ تجھے اللہ نے مرد بنایا ہے، تجھے اپنی بیوی کا حاکم بنایا ہے، اپنے بچوں کا تجھے حاکم بنایا ہے۔ کلکم راع مسئول وکلکم مسئول عن رعیتہ، تو اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، تو ایک مرد ہے، تجھے جو لباس پہننا چاہیے وہ لباس وہ ہو جو جس کے اندر تیرا وقار نظر آتا ہو، جس میں فخر نظر آتا ہو۔ یہ کیا ہے کہ تو نے عورتوں کا لباس پہنا ہوا ہے تھوڑی سی خوبصورتی کو حاصل کرنے کے لیے؟ اللہ کی قسم، دنیا کی خوبصورتی، دنیا کی چمک اور دمک یہ مختصر سے وقت کے لیے اور مختصر ہے، یہ آج ہے کل نہیں رہے گی۔ لیکن وہ عمل جو تو نے دنیا میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے، اللہ کی قسم وہ دنیا میں بھی تجھے بدلہ دے گا، اور کل قیامت کے دن جہاں پہ مجرمین کی صف بنائی جائے گی، تیرا اللہ تجھے وہاں پہ بھی اس کا بہترین بدلہ دے گا۔ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ریشمی لباس آپ کے پاس تحفے کے طور پر آیا ہے کہ کسی حاکم بادشاہ نے آپ کے زمانے میں آپ کو یہ تحفے کے طور پہ دیا تھا۔ جب وہ ریشمی لباس آپ کے ہاتھ میں آیا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ ان فاطماؤں میں تقسیم کر دو۔ علماء فرماتے فاطمہ کون ہیں؟ تو دو فاطمہ، ایک فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ، اور دوسری فاطمہ بنت اسد یا غالباً فاطمہ بنت حمزہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا بھی ہیں، کہ اپنی چچا زاد بہن کے لیے اور اپنی سگی بیٹے کے لیے آپ نے یہ فرمایا کہ جو ریشمی لباس آیا ہے ان میں تقسیم کر دو، اور ان بچیوں سے کہہ دو کہ اس ریشمی لباس کے اپنے روپٹے بنا لیں، کہ میری بہنوں اور میری ماؤں اور میرے نوجوان بھائیوں، آپ مرد ہیں، اللہ نے آپ کو مرد بنایا ہے، تو آپ کا لباس مردوں جیسا ہو کہ جب آپ چل رہے ہوں تو آپ کے جسم سے تو مردان کی جھلک ہی رہی ہے، لیکن آپ کے لباس سے بھی مردان کی آپ کی جھلک رہی ہو۔ لباس میں نواں جو حکم ہے، عورتیں ایسا باریک کپڑا نہ پہنے جس میں بدن جھلکے، اور نہ ایسا چست لباس پہنے جس میں بدن کی ساخت اور زیادہ پرکشش ہو کر نمایاں ہو، اور وہ کپڑا پہن کر بھی ننگی نظر آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی آبرو باختہ عورتوں کو عبرتناک انجام کی خبر دی ہے۔ وہ عورتیں بھی جہنمی ہیں جو کپڑا پہن کر بھی ننگی رہتی ہیں اور دوسروں کو رجاتی ہیں اور خود دوسروں پر ریچھتی ہیں۔ ان کے سر ناس سے بختی اونٹوں کے کوہانوں کی طرح ٹیڑھے ہیں۔ یہ عورتیں نہ جنت میں جائیں گی اور نہ جنت کی خوشبو پائیں گی، درا حالانکہ جنت کی خوشبو بہت دور سے آتی ہے۔ ریاض الصالحین، یہ مکمل ایک حدیث کا ترجمہ ہے۔ آگے ایک واقعہ بیان فرمایا کہ ایک بار حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا، غالباً حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہا کی بیٹی ہیں، یا غالباً حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، ان دونوں میں سے کوئی ایک صحابیہ ہیں۔ ایک بار باریک کپڑا پہنے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی
وہ سامنے آئی تو آپ نے فوراً منہ پھیر لیا اور فرمایا اسما جب عورت جوان ہو جائے تو اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ منہ اور ہاتھ کے علاوہ اس کے جسم کا کوئی حصہ نظر آئے۔ یہ بہت اہم بات ہے، یہ بہت اہم بات ہے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر ایسے لباس آ گئے ہیں، بلکہ باطل اقوام نے ایسے لباس ایجاد کیے ہیں کہ وہ لباس اگر مہیم نہ ہو، مہین نہ ہو یا باریک نہ ہو تو اس کی خوبصورتی ظاہر ہی نہیں ہوتی۔ ہماری بہنیں اور مائیں ایسا باریک لباس پہننے سے بچیں اور ایسا فٹنگ اور چست لباس پہننے سے بھی بچیں جس میں جسم کے ابھرے ہوئے اعضاء نظر آتے ہوں۔ اللہ کی قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں کے لیے وعیدیں بیان فرمائی ہیں۔ آج ہم معاشرے میں دیکھیں، بازاروں میں دیکھیں اور ہماری ماؤں اور بہنوں کو دیکھیں کہ برقعے کے نام پر اور حجاب کے نام پر ایسا فٹنگ برقع اور ایسا چست برقع پہنتی ہے کہ خدا کی قسم جسم کے سارے اعضاء ظاہری طور پہ نظر آتے ہیں۔ اللہ کی قسم یہ اعضاء کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی عورتیں نہ تو جنتی ہیں اور نہ جنت میں جائیں گی، یہ عورتیں جنتی نہیں ہیں، یہ عورتیں جہنمی ہیں اور نہ ان کو جنت کی خوشبو آئے گی۔ بہت عبرت کی بات ہے کہ آج ہم اپنے بازاروں میں دیکھ لیں برقعوں کے نام پر جو برقعے بک رہے، خدا کی قسم ایسے برقعے بیچنے والے اور ایسے حجاب بیچنے والے لوگوں کی بھی کل قیامت میں سوال و جواب ہوگا۔ ان بہنوں سے تو ہوگا کہ جو حجاب کے نام پر، برقعے کے نام پر ایسا چست اور فٹنگ لباس پہن رہی ہیں کہ ایسے برقعے کو پہننا نہ پہننے سے بہتر کہ پہنے ہی نہیں۔ اس برقعے میں پورا جسم نظر آتا ہے، وہ اتنا چست اور اتنا فٹنگ ہوتا ہے کہ اس برقع پہننے والے پر اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایسی عورتیں جو اپنے جسم کو دکھاتی ہوں یا چست لباس پہنتی ہوں ان پر جہنم واجب ہے اور جنت ان پہ حرام ہے، اور نہ وہ جنت کی خوشبو کو سونگھ پائے گی۔ جبکہ جنت کی خوشبو کے بارے میں آیا ہے کہ جنت کی خوشبو تو بہت دور سے آتی ہے۔ میری بہنوں، جب ہم برقع پہن ہی رہے ہیں، جب ہم اپنے آپ کو فاطمہ الزہرا کی بیٹی بنا لیا ہے، ام کلثوم کی بیٹی بنا لیا ہے، رقیہ اور زینب کی بیٹی ہم نے جب بنا لیا ہے، تو ہم کیوں نہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ اپنی زندگی کو گزار دیں؟ کہ یمن صنعاء سے ایک قافلہ چلا تھا حضرت عمر بن خطاب امیر المومنین کے زمانے کے اندر۔ ایک خوبصورت نوجوان بچی اپنے سونے کے کنگن پہنی ہوئی ہے، سونے کے زیورات پہنی ہوئی، سفر کرتے 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 یمن صنعاء سے مکہ المکرمہ پہنچی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قافلہ آتے ہوئے دیکھا تو اس میں نوجوان بھی ہیں، اس قافلے میں بوڑھے بھی ہیں، اور اس قافلے میں نوجوان لڑکیاں بھی ہیں۔ ایک نوجوان لڑکی خوبصورت آتی ہوئی نظر آئی، اس لڑکی کو اپنے قریب بلایا اور اس سے پوچھا، بیٹی تم نے رات کے وقت یمن صنعاء سے سفر کیا ہے، تم بتاؤ تو صحیح تم نے اپنے سفر کو کیسا پایا ہے؟ اس بہن کا لباس اسلامی لباس تھا، ایمان والا اس کا لباس تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارنے والی وہ بہن تھی۔ اس عورت نے بیان فرمایا، اس معصوم نوجوان لڑکی نے حضرت عمر سے کہا، واللہ رب الکعبہ والذی نفسی بیدہ، کہ میں اس رب کی قسم کھاتی ہوں جس کے سامنے میں کھڑی ہوں، یہ کعبے کے سامنے میں کھڑی ہوئی ہوں، اس کعبے کے رب کی قسم میں کھا کر کہتی ہوں، امیر المومنین جب میں اپنے گھر سے چلی ہوں تو میں نے جسم کے اوپر سونے کے کنگن میں نے پہنے ہوئے ہیں، لباس میں نے پہنا ہوا ہے، عالی زیورات میں نے پہنے ہوئے ہیں۔ جب ہمارا قافلہ چل رہا تھا تو اس قافلے میں مرد، غیر مرد، نوجوان، بوڑھے سارے موجود تھے۔ جب کسی نوجوان کی نظر میری طرف بالاتفاق پڑتی بھی تھی تو اے اللہ کے
اللہ کے پیارے صحابی، اللہ کے پیارے بندے، اے امیر المومنین، اس نوجوان کی نظریں یہ بیان کرتی تھی کہ وہ میرا حقیقی بھائی ہے۔ اور جب کسی بوڑھے شخص کی نگاہ مجھ پر پڑتی تھی تو اس کی نگاہیں یہ بیان کرتی تھی کہ اللہ کی قسم یہ میرا بوڑھا باپ ہے۔ اے امیر المومنین، میں تمہیں کیا بتاؤں کتنا ایمان اور کیسی ایمان کی ہوائیں چل رہی ہیں۔ کأنہ من اب و ام یا امیر المومنین، کأنہ من اب و ام یا امیر المومنین، اے امیر المومنین میں آپ کو کیا بتاؤں، ایسا لگ رہا تھا کہ اس قافلے میں چلنے والے سارے کے سارے مسافر ایک ہی باپ ماں کی اولاد ہیں۔ یہ ایک ایمان کی ہوائیں تھی کہ بہنیں بھی اپنے ایمان کو بنانے کی فکر کر رہی تھی اور اپنے جسم کو چھپانے کی فکر کر رہی تھی۔ آج کی طرح نہیں ہے کہ چست اور فٹنگ لباس پہنا ہے اور غیر مردوں کی طرف چل پڑی ہیں بہنیں۔ میری بہنوں، ایسا لباس پہننا حرام ہے۔ وہ لباس جس سے جسم کے ابھرے ہوئے اعضاء نظر آتے ہوں، وہ ایسا گندا لباس پہننا حرام ہے۔ یہاں پہ ایک صحابیہ ہیں جو جنتی ہیں، جنہوں نے اللہ کے نبی کی صحبت پائی ہیں۔ یہ اسماء بنت ابو بکر ہے، یہ اسماء بنت ابو بکر ہیں یا اسماء بنت عمیس ہیں۔ دونوں صحابیہ ہیں اور ان کے بدن سے جو پیدا ہوئے ہیں وہ بھی صحابہ ہیں۔ یہ جنتی ہیں، حضور کی آنکھوں دیکھی جنتی ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی نے ان صحابیہ کے بارے میں کیا فرمایا کہ جب وہ حاضر ہوئی تو اللہ کے نبی نے اپنا منہ پھیر لیا اور یوں فرمایا کہ اے اسماء، جب لڑکیاں جوان ہو جائیں تو ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنا چست اور باریک لباس پہنے۔ بتاؤ میری بہنوں، آج 1400-1500 سال گزر چکے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو۔ اس زمانے میں اور اس زمانے میں کتنا فرق ہے۔ بتاؤ اس زمانے میں اللہ کے نبی نے یہ وعیدہ بیان فرمائی تھی، تو آج اس زمانے میں ہمارے لیے کیا بات ہوگی۔ اس لیے بازار میں جو برقع پہنایا جا رہا ہے یا خریدا جا رہا ہے، اس برقعے میں اتنا ڈھیلا پن ہو کہ جسم کا کوئی حصہ نظر نہ آتا ہو۔ اس چیز کا خاص طور پہ دھیان رکھیں۔ نمبر 11، لباس میں عورتیں اور مرد ایک دوسرے کا سا رنگ ڈھنگ نہ اختیار کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خدا نے ان مردوں پر لعنت فرمائی جو عورتوں کا سا رنگ ڈھنگ اختیار کرے، اور عورتوں پر بھی لعنت فرمائی جو مردوں کا سا رنگ ڈھنگ اختیار کرے۔ یہ بازاروں میں دیکھ سکتے ہیں، ہم بازاروں میں دیکھ سکتے ہیں، نوجوان لڑکے ہیں، ان لڑکوں نے اپنے کانوں میں بالیاں ٹانگی ہوئی ہیں۔ لڑکیاں ہیں، وہ لڑکیاں اپنے بال کٹوا کر جینس سے ٹی شرٹ پینٹ شرٹ پہن کر گھوم رہی ہیں اور اپنے آپ کو لڑکا بتا رہی ہیں۔ اللہ کی قسم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایسے لڑکوں پر اور ایسی لڑکیوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرد پر لعنت فرمائی جو عورتوں کا سا لباس پہنے، اور اس عورت پر لعنت فرمائی ہے جو مرد کا سا لباس پہنے۔ ابو داود، یہ ابو داود شریف کی روایت ہے۔ آج ہم دیکھ سکتے ہیں بازاروں میں اور شادی اور بیاہ میں وہ لباس آ گئے ہیں کہ عورتوں کا لباس تو مرد پہن رہے ہیں اور مرد کا لباس عورتیں پہن رہی ہیں۔ یہ میرے نبی کے حق ہونے کی دلیل ہے، محمد مصطفیٰ خاتم النبیین کے خاتم النبیین ہونے کی دلیل ہے کہ 1400-1500 سال پہلے تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرما دی کہ یہ وقت آنے والا ہے کہ مرد عورتوں کا لباس اختیار کریں گے، عورتیں مردوں کا لباس اختیار کریں گے۔ آج بازاروں میں دیکھ لیں، شادی بیاہ کے منڈپ میں دیکھ لیں اور شامیانوں میں جا کر دیکھ لیں کہ بہت سے مرد ہیں جنہوں نے عورتوں کا لباس پہنا ہے اور بہت سی عورتیں ہیں جنہوں نے مرد کا لباس پہنا ہوا ہے۔ اللہ کی قسم، اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے ایسے عورتوں پر اور ایسے آدمیوں پر جو آپس میں ایک دوسرے کا لباس یا ایک دوسرے کی شکلیں اختیار کرتے ہیں۔ کہ عورتوں کا سا بہت سے مرد ایسے ہوتے ہیں جو شادی کے وقت یا شادی بیاہ کے آس پاس عورتوں جیسا جو ہے میک اپ کراتے ہیں۔ خدا کی قسم، کل قیامت کے دن اس کا جواب ہوگا تو جواب نہیں دے پاؤ گے میرے بھائی، ورنہ میری بہنیں جواب دے پائیں گی۔ کہ ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے ذکر کیا کہ ایک عورت ہے جو مردوں کیسے
جوتے پہنتی ہے تو آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت پر لعنت فرمائی ہے جو مرد بننے کی کوشش کرتی ہے۔ کون انکار کرے گا؟ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قول کے بارے میں کیا آپ خود یہ بیان فرما رہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت پہ لعنت فرمائی جو مرد کے جوتے پہنے اور آدمی عورت کے جوتے پہنے، اس پہ لعنت ہے۔ لباس میں نمبر 12، خواتین دوپٹہ اوڑھے رہنے کا اہتمام رکھے اور اس سے اپنے سر اور سینے کو چھپائے رکھے۔ دوپٹہ ایسا باریک نہ ہو جس سے سر کے بال نظر آئے، اور دوپٹے کا مقصد ہی یہ ہے کہ اس سے زینت کو چھپایا جائے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، سورہ نور، اور اپنے سینوں پر اپنے دوپٹوں کے آنچل ڈالے رہے۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مصر کی بنی ہوئی ایک باریک ململ آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کچھ حصہ پھاڑ کر دحیہ کلبی کو دے دیا اور فرمایا اس میں سے ایک حصہ پھاڑ کر تم اپنا کرتا بنا لو اور ایک حصہ اپنی بیوی کو دوپٹہ بنانے کے لیے دے دو، مگر ان سے کہہ دینا کہ اس کے نیچے ایک باریک اور کپڑا لگا لے تاکہ جسم کی ساخت اندر سے نہ جھلکے۔ سنن ابو داود، یہ ابو داود کی روایت ہے۔ بہت سی بہنیں اور مائیں باریک لباس پہنتی ہیں، شلوار پہنی ہوئی ہے، نیچے کا پورا حصہ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی ایسا کپڑا تھا۔ وہ بے وقوف ہے اور وہ احمق ہے جو یہ بات کہتا ہے کہ یہ تو اس زمانے کی بات ہے۔ ارے اتنا قیمتی لباس تو میرے نبی کے پاس بھی تھا، لیکن میرے نبی نے خود پہنا اور امت کو اس کا صحیح پہننے کا طریقہ بتایا۔ کہ آپ کے پاس ایک بادشاہ کی طرف سے ململ کا کپڑا جب آیا ہے تو ململ کے کپڑے کے 2 حصے کر دیے، ایک صحابی رسول دحیہ کلبی کو دے دیا کہ یہ آپ پہننا اور اپنی بیوی کو دے دینا، اور ان سے فرما دینا کہ یہ باریک کپڑا ہے، اس کے نیچے استر لگا لیں، اس کے نیچے ایک کپڑا لگا لیں۔ تو میری بہنوں، کتاب و سنت کی اس صریح ہدایت کو پیش نظر رکھ کر احکام الہی کے مقصد کو پورا کیجیے، اور چارہ گرہ کی پٹی کو گلے کا ہار بنا کر خدا اور رسول کے کام کے احکام کا مذاق نہ اڑائیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب یہ حکم نازل ہوا تو عورتوں نے باریک کپڑے چھوڑ کر موٹے کپڑے چھانٹنے اور ان کے دوپٹے بنائے۔ نمبر 13، لباس ہمیشہ اپنی وسعت اور حیثیت کے مطابق پہنیے۔ جس سے فخر و نمائش کا اظہار ہو اور آپ دوسروں کو حقیر سمجھ کر اترائیں، اپنی دولت مندی کی بے باجا نمائش کریں، اور نہ ایسا لباس ہو کہ جو پھٹا ہوا لباس ہو، پیون لگے ہوئے پہن کر شکستہ حال رہتے ہیں اور اس کو دینداری سمجھتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ وہ ان لوگوں کو دنیا دار سمجھتے ہیں جو صاف ستھرے سلیقے کے کپڑے پہنتے ہیں، حالانکہ دینداری کا یہ تصور سراسر غلط ہے۔ حضرت ابو الحسن علی شاذلی رحمۃ اللہ علیہ ایک بار نہایت عمدہ لباس پہنے ہوئے تھے۔ کسی شکستہ حال صوفی نے ان کے اس ٹھاٹ باٹ پر اعتراض کیا کہ بھلا اللہ والوں کو ایسا بیش بہا لباس پہننے کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت شاذلی نے جواب دیا کہ بھائی، یہ شان و شوکت، عظمت و شان والے خدا کی حمد و شکر کا اظہار ہے، اور تمہاری یہ شکستہ حالی صورت سوال ہے۔ تم زبان حال سے بندوں سے سوال کر رہے ہو۔ دراصل دینداری کا انحصار نہ پھٹے پرانے پیون لگے گھٹیا کپڑے پہننے پر ہے اور نہ لباس فاقرہ پہننے پر۔ دینداری کا مدار آدمی کی نیت اور صحیح فکر پر ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ آدمی ہر معاملے میں اپنی وسعت اور حیثیت کا لحاظ کرتے ہوئے اعتدال اور توازن کی روش رکھے، نہ شکستہ صورت بنا کر نفس کو موٹا ہونے کا موقع دے، اور نہ رزق و برق لباس پہن کر اور نہ زرق و برق لباس پہن کر فخر و غرور دکھائے۔ حضرت ابو الاحوص رحمۃ اللہ علیہ کے والد اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں
کہ ایک بار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس وقت میرے جسم پر نہایت ہی گھٹیا اور معمولی کپڑا تھا۔ آپ نے پوچھا کیا تمہارے پاس مال و دولت نہیں ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ دریافت فرما کس طرح کا مال ہے؟ تو میں نے کہا خدا نے مجھے ہر قسم کا مال دے رکھا ہے، اونٹ بھی ہیں، گائے بھی ہیں، بکریاں بھی ہیں، گھوڑے بھی ہیں، غلام بھی ہیں اور باندیاں بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب خدا نے تمہیں مال و دولت سے نواز رکھا ہے تو اس کے فضل و احسان کا اثر تمہارے جسم پر ظاہر ہونا چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ جب خدا نے تمہیں سب کچھ دے رکھا ہے تو پھر تم نے ناداروں اور فقیروں کی طرح اپنا حلیہ کیوں بنا رکھا ہے؟ یہ تو خدا کی ناشکری ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری ملاقات کی غرض سے ہمارے یہاں تشریف لائے تو آپ نے ایک آدمی کو دیکھا جو گرد و غبار میں اٹا ہوا تھا اور اس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اس آدمی کے پاس کوئی کنگھا نہیں ہے جس سے یہ اپنے بالوں کو درست کر لیتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے آدمی کو دیکھا جس نے میلے کپڑے پہن رکھے تھے۔ آپ نے فرمایا کیا اس آدمی کے پاس وہ چیز یعنی صابن وغیرہ نہیں ہے جس سے یہ اپنے کپڑے دھو لیتا؟ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ میرا لباس نہایت عمدہ ہو، سر میں تیل لگا ہوا ہو، جوتے نفیس ہو۔ اسی طرح سے اس نے نہایت بہت سی چیزوں کا ذکر کیا، یہاں تک کہ اس نے کہا میرا جی چاہتا ہے کہ میرا کوڑا بھی نہایت عمدہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گفتگو کو سنا، پھر فرمایا یہ ساری ہی باتیں پسندیدہ ہیں اور خدا اس لطیف ذوق کو اچھی نظر سے دیکھتا ہے۔ میرے بھائیو لباس بھی اعلیٰ ہو، اس کا چشمہ بھی اچھا ہو، اس کا موبائل بھی اچھا ہو، اس کے پاس میں جو گاڑیاں ہیں وہ بھی اچھی ہو کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ تم میری نعمتوں کو اپنی ذات پر استعمال کرو اور میری شکر گزاری کرو، اور تمہارا اچھا لباس پہننا، تمہارا اچھا کھانا، غریبوں کے اوپر خرچ کرنا، اپنی ذات کے اوپر بھی خرچ کرنا اور اپنے دل کو سخی بنانا، یہ میری نعمت کی شکر گزاری ہے۔ ان شکرتم لازیدنکم، کہ تم میری شکر گزاری کرو گے تو میں تمہیں اپنی نعمتوں میں اور اضافہ کر دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم میری ناشکری کرو گے، میری نعمتوں کی ناشکری کرو گے تو یاد رکھو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اللہ نے مال دیا ہے، دولت دی ہے، خوب زمینیں دی ہیں، اپنے اوپر خرچ کرو، اللہ نے دیا ہے تو کیوں دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کر تم ہرستے ہو؟ کہ کسی کی گھڑی کو دیکھ کے تم ہرس رہے ہو، اس کے جوتے کو دیکھ کے تم ہرس رہے ہو، اس کے موبائلوں کو دیکھ کے تم ہرس رہے ہو، اس کی چمکیلی گاڑی کو دیکھ کے تم ہرس رہے ہو۔ ارے خدا کی قسم تیرے پاس مال ہے تو اپنی ذات کے اوپر خرچ کر، دوسروں پہ کیوں جلتا ہے؟ تجھے کیوں جلس ہوتی ہے کہ تجھے اللہ نے دیا ہے، سامنے والے کو اللہ نے دیا، وہ خرچ کر رہا ہے، اس کا اللہ چاہتا ہے کہ وہ ایسا رہے، اس کا رب چاہتا ہے کہ وہ اتنا خوبصورت بن کے رہے، کیونکہ جس رب کی وہ پوجا کرتا ہے، جس رب کی وہ عبادت کرتا ہے، اللہ نظیف یحب النظافہ، کہ اللہ پاکیزہ ہے، پاک ہے، صاف ہے، خوبصورت ہے اور وہ پاکیزگی کو پسند کرتا ہے۔ اب یہ بندہ یہ خوبصورت رہتا ہے، پاک رہتا ہے، صاف رہتا ہے، ایک نالائق ہی تو جلتا ہے اس کے اوپر، بے وقوف کہیں کا۔ ارے خدا نے تجھے نعمتیں دی ہے تو اپنی ذات پہ خرچ کر، ورنہ کل قبر میں مٹی تیرا پیٹ بھرے گی قبر کے اندر، اور یہ ساری کی ساری دولت جو تو نے پوری زندگی لگا دی ہے کہ کھیتوں سے الگ آ رہا ہے، کہ سبزیاں تو بیچ رہا ہے، برف باری تو کر رہا ہے، سارے مسائل دنیا کے چاروں طرف سے پیسہ تو کما رہا ہے، ادھر سے بھی، مغرب سے، مشرق سے، جنوب سے، صبح چاروں طرف سے مال تیرے پاس آ رہا ہے، اور پھٹا ہوا پجامہ تو نے پہن رکھا ہے، تیری داڑھی کے بال بکھرے ہوئے ہیں، آنکھوں پہ تیرے چشمہ لگا ہوا، اس کی ڈنڈی کو تو نے، چشمے کی ڈنڈی کو تو نے ربڑ سے لگا رکھا ہے، اور اللہ کی نعمتوں پہ فخر کر کے اللہ نے تجھے نوازا۔ پوچھ ان لوگوں سے جن کے پاس رہنے کو گھر نہیں ہے، سونے کو بستر نہیں ہے، کھانے کو ان کے پاس سوکھی روٹی نہیں ہے، کہ وہ دل گمراہ ہے جس میں اللہ کا ذکر نہ ہو۔ کہ میرے بھائیو اللہ نے جو نعمتیں دی ہے، لباس اچھا ہو، کپڑے اچھے ہو، گاڑیاں اچھی ہو، تمہاری ٹوپی اچھی ہو، چشمہ اچھا ہو، انگوٹھی اچھی ہو، گھڑی اچھی ہو، اللہ نے جتنی نعمتیں دی ہیں تو اسے اپنی ذات پہ خرچ کرو، یہ اللہ کی شکر گزاری۔
ورنہ کیا ہوگا؟ جب تم خود اپڈیٹ نہیں رہو گے، اللہ کی قسم جو اپنی ذات پہ مال ہونے کے باوجود خرچ نہیں کرتا، وہ دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کر بس جلتا رہتا ہے، جل کے دیکھ لو اس کی صورت پورے کالے سیاہ بندر کی طرح ہو جاتی ہے۔ یہ نمازیں بھی پڑھ رہا ہوتا ہے، زکوٰۃ بھی دے رہا ہوتا ہے، حج بھی بہت سارے کر رکھے، لیکن فقیر بننے کی عادت ہے اس کی، منہ کے ٹھکانے نہیں ہے، لباس کے ٹھکانے نہیں ہے، پھٹا پرانا لباس اس نے پہن رکھا ہے، اور اپنے پڑوسی نے اچھا گھر بنا لیا، اچھی گاڑی خرید کے لایا ہے، اچھا لباس اس نے پہن رکھا ہے، ابھی بیٹھے بیٹھے جل رہا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کی نعمتیں ہیں۔ یہاں پہ اللہ کے نبی کیا کہہ رہا ہے؟ لعنت ہے اس آدمی کے اوپر کہ جس کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور اس کے باوجود بھی وہ کنگھا نہیں کر رہا ہے۔ آج کے مسلمان کو دیکھ لو، سامنے کے بٹن ٹوٹے ہوئے ہیں، لباس اس کا گندا ہے، پڑا گندا ہے، زندگی جینے کا سلیقہ نہیں ہے۔ بازار میں چل رہا ہے تو ایک غیر مسلم، ایک یہودی، ایک عیسائی، ایک غیر مذہب کا ماننے والا اس کو دیکھ رہا ہے، اور اس کے لباس سے، اس کے جسم سے، اس کے چال چلن سے اور اس کے رنگ ڈھنگ سے وہ اسلام کو تول رہا ہے، اس کا توازن کر رہا ہے اسلام سے۔ ارے تو دنیا والوں کے سامنے اپنے اسلام کو، اپنے نبی کے شان کو اتنے اچھے طریقے سے پیش کر کہ جب تو بازاروں میں چل رہا ہو تو اللہ کی قسم تجھے دیکھ کر لوگ یوں کہے کہ جب یہ امتی ایسا ہے تو اس امتی کے نبی محمد مصطفیٰ کیسے ہوں گے؟ ایسے نہیں ہوگا۔ مجھے اپنی ذات کو اپڈیٹ کرنا پڑے گا ہر اعتبار سے۔ جب میں خود اپڈیٹ رہوں گا، اپنے اسٹیٹس کو، اپنے اسٹینڈرڈ کو میں مینٹین کروں گا، تو میں ظاہری باطن تو بنانا ہی ہے ہمیں، اول درجے پہ ہمیں اپنے باطن کو رکھنا ہے، اور سیکنڈ نمبر پہ ہمیں اپنے ظاہر کو رکھنا ہے کہ ہمارا ظاہر بھی خوبصورت ہو اور باطن بھی خوبصورت ہو۔ بیوقوف ہیں وہ لوگ جو گندا رہنے کو تقویٰ سمجھتے ہیں، داڑھی بکھری ہوئی ہے اور اس کو تقویٰ سمجھتے ہیں۔ خدا کی قسم تقویٰ یہ نہیں ہے، تقویٰ تو یہ ہے کہ اس کے اندر کا جو دل ہے یہ نفاق سے، کفر سے، برائی سے، لوگوں کی غیبت سے، کہ 60-70 سال گزر گئے تعلیم کرتے کرتے، 4 آدمی بیٹھ گئے ہیں، ایک کتاب لے کے تعلیم کر رہا ہے، حدیث پاک کو بیان کر رہا ہے، اور باہر نکلنے کے بعد اپنے ہی ساتھی کی برائی کر رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، کہ چند منٹ پہلے یہ زبان اللہ اس کے رسول کا ذکر کر رہی تھی، باطن بنا نہیں ہے اندر کا کچھ بھی، تو حدیث پاک بیان کرنے کے بعد اپنے ساتھیوں کی غیبت کر رہا ہے۔ یہ بہت سارے ایسے ہیں۔ تو میرے بھائیو، اللہ نے جس طریقے سے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے اس طریقے پر ہم چلیں تو کامیابی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ، تکبر کیا یہ تکبر اور غرور ہے؟ کیا یہ تکبر اور غرور ہے میں نفیس اور عمدہ کپڑا پہنوں؟ آپ نے ارشاد فرمایا نہیں، بلکہ یہ تو خوبصورتی ہے اور خدا اس خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ کوئی مولوی صاحب یا کوئی عالم صاحب اچھا چشمہ لگا لیں یا اچھی ٹوپی پہن لیں تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ ان کے موبائلوں کو دیکھتے ہیں، ان کی انگوٹھی کو دیکھتے ہیں، ان کے چشمے کو دیکھتے ہیں، کوئی جیکٹ پہن کے آئے ان کی جیکٹ کو دیکھ رہے ہیں۔ مسلمان ظاہری بھی خوبصورت ہوتا ہے اور باطنی بھی خوبصورت ہوتا ہے، گندا تو شیطان رہتا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے ایک شخص کو کہا کہ جو شیطان پھر رہا ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہو، اس سے کہو کہ اپنے سر کے بال کو درست کرے، کہ اس کا ظاہری بھی اچھا ہو اور اس کا باطنی بھی اچھا ہو۔ کہ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ کیا یہ تکبر کی علامت ہے کہ میں اچھا لباس پہنوں اور اپنے آپ کو خوبصورت بنا کے رہوں؟ تو حضور نے کیا فرمایا؟ نہیں، بلکہ یہ تو خوبصورتی ہے اور خدا اس خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ ایک روایت اور ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر ہی کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، نماز میں دونوں کپڑے پہن لیا کرو، یعنی پورے لباس سے آراستہ ہو جایا کرو، آراستہ پیراستہ ہو جایا کرو۔ خدا زیادہ مستحق ہے اس کی حضور میں آدمی اچھی طرح بن سنور کر جائے۔ لوگ نماز پڑھنے جاتے ہیں تو جو رات دن میں جو کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں وہی پہن کے چل پڑتے ہیں نماز میں۔ بادشاہ کے دربار میں جا رہے ہیں ہم، مالک یوم الدین، الحمدللہ رب العالمین، ایسے بادشاہ کے دربار میں جا رہے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔
کیا پہن کے جا رہا ہے؟ نائٹ پجامہ۔ عورتیں ہیں جو لباس پہن کے سوئیں اسی لباس میں اٹھی اور نماز پڑھ لی۔ میرے بھائیو، اللہ کے دربار میں جب ایک کلیکٹر کے اور ایک ایس پی کے اور ایک ڈی ایم کے اور ایک اے ڈی ایم کے اور ایک ایس آئی کے اور ایک ٹی آئی کے آفس میں جب بندہ جاتا ہے تو سامنے کے بٹن لگاتا ہے، اپنے ناک کان سیدھے کرتا ہے، اپنی ٹوپی سیدھی کرتا ہے، اپنی پگڑی سیدھی کرتا ہے، اپنے جوتے اچھے پہنتا ہے، اپنے بدن پہ خوشبو لگاتا ہے۔ جب ایک دنیا کے چھوٹے سے حاکم کے پاس یہ انسان جاتا ہے، اللہ کی قسم تو خدا کے گھر میں رب العالمین کے گھر میں تو جا رہا ہے، جس کی حکومت ساتوں زمین اور ساتوں آسمان پر، جس پروردگار کی حکومت ہے، اس کے دربار میں تو جا رہا ہے اور گندا لباس پہن کے جا رہا ہے۔ تو بھلا بدا تیری دعا قبول ہوگی، تیری نماز قبول ہوگی، تیری نماز میں وہ نورانیت اور وہ خوبصورتی پیدا ہوگی اس لباس کے پہننے سے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، نبی نے فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ تو میری دنیا کو بھی خوبصورت بنا، وفی الآخرۃ حسنہ، اور تو میری آخرت کو بھی خوبصورت بنا۔ جس کا نبی یہ پیغام دے کے گیا ہو، وہ امت نمازوں میں جا رہی ہے پجامے پہن کے، جو کاروبار میں استعمال کیے ہیں اس پہ آئل بھی لگا ہوا ہے، اس پہ پینٹ بھی لگا ہوا ہے، زمانے بھر کی گندگی ہے، بس پاک ہے وہ، اس کپڑے کی خصوصیت بس یہ ہوتی ہے کہ صرف وہ پاک ہے، باقی زمانے بھر کی گندگیاں اس پینٹ پہ لگی ہے، اس کرتے پہ لگی ہے۔ ایک طباخ کھانا بناتا ہے، نماز کا وقت ہوا، زمانے کی سبزیاں اس کے کپڑے میں لگی ہوئی ہیں، اللہ اکبر نیت بن گئی۔ میرے بھائی، اللہ نظیف، اللہ لطیف، یحب اللطافہ یحب النظافہ، کیا رب پاکیزہ ہے، رب خوبصورت ہے، وہ پاکیزہ اور خوبصورت چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ بھلا تو کیا فقیروں کے لباس میں بادشاہ کے سامنے جا رہا ہے؟ تجھے اپنی فقیری دکھانا ہے تو راتوں کے آہوزاری میں اپنے پروردگار کے سامنے دکھا، جہاں دنیا کا کوئی انسان تجھے نہ دیکھ رہا ہو، کہ تو اپنے رب کے سامنے اپنی ناک کو رگڑ رہا ہو، اپنی پیشانی کو ٹیک کے زمین پہ گھیس رہا ہو اور کہہ رہا ہو کہ اے رب میں تیرا غلام ہوں۔ یہ ہے تقوی اور یہ ہے سادگی۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف رکھتے تھے، اتنے میں ایک شخص مسجد میں آیا جس کے سر اور داڑھی کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس کی طرف اشارہ کیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ جا کر اپنے سر کے بال اور داڑھی کو سنوارو۔ چنانچہ وہ شخص گیا اور بالوں کو بنا سنوار کر آیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، کیا یہ زینت اور وہ آرائش اس سے بہتر نہیں ہے کہ آدمی کے بال الجھے ہوئے ہوں؟ ایسا معلوم ہوتا ہے گویا کہ وہ شیطان ہے۔ کہا نا یہاں پہ اللہ کے نبی نے کہ الجھے ہوئے بال ہیں، پھٹا ٹوٹا لباس پہنا ہوا ہے، بٹن ٹوٹے ہوئے ہیں، سل لو کپڑے میں، بٹن نہیں تو بٹن لگا لو، گندا لباس پہنا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا اس شخص کے بارے میں کہ وہ شیطان ہے، شیطان۔ ایک ترمذی کی روایت ہے جس میں فرمایا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک جوتا پہن کر کوئی نہ چلے، یا دونوں پہن کر چلو یا دونوں اتار کر چلو۔ اسلام زندگی جینے کا سلیقہ اور ترتیب سکھاتا ہے۔ بے ترتیب چیز کوئی بھی کامیابی کی طرف نہ مکمل ہوئی ہے اور نہ کبھی ہوگی۔ ہمیشہ سادہ اور باوقار اور مہذب لباس پہنے اور لباس پر ہمیشہ اعتدال کے ساتھ خرچ کرے۔ لباس میں عیش پسندی، ضرورت سے زیادہ نزاکت سے پرہیز کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، عیش پسندی سے دور رہیے، اس لیے کہ خدا کے پیارے بندے عیش پرست نہیں ہوتے۔ نمبر 17، خدا کی اس نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے ان ناداروں کو بھی پہنائے جن کے پاس تن ڈھانپنے کے لیے کچھ نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص کسی مسلمان کو کپڑا پہنا کر اس کی تن کی پوشی کرے گا تو خدا تعالیٰ قیامت کے روز جنت کا لباس پہنا کر اس کی تن پوشی فرمائے گا۔ ابو داؤد۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا، کسی مسلمان نے اپنے مسلمان بھائی کو کپڑا پہنائے، کسی مسلمان نے اپنے مسلمان بھائی کو کپڑا پہنائے تو جب تک وہ کپڑے پہننے والے کے بدن پر رہیں گے، پہنانے والے کو خدا اپنی نگرانی اور حفاظت میں رکھے گا۔ نمبر 18، اپنے ان نوکروں اور خادموں کو بھی اپنی حیثیت کے مطابق اچھا لباس پہنائیں جو شب و روز آپ کی خدمت میں لگے رہتے ہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لونڈی اور غلام تمہارے بھائی ہیں، خدا نے ان کو تمہارے قبضے میں دے رکھا ہے، بس تم میں سے جس کسی کے قبضے و تصرف میں خدا نے کسی کو دے رکھا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کو وہی کھلائے جو خود کھاتا ہے، اسے وہی پہنائے جو خود پہنتا ہے، اور اس پر اتنا ہی کام کا بوجھ ڈالے جو اس کے سہارے سے زیادہ نہ ہو، اور اگر وہ اس کام کو نہ کر پا رہا ہو تو خود اس کام میں اس کی مدد کرے۔ بخاری، یہ روایت بخاری کی ہے۔ یہ تمام کے تمام الحمدللہ لباس کے آداب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔